الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جدید سائنس اور قرآن کریم کی تعلیمات اسلام کے روشن ابواب جو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک چلتے رہے، لیکن جب جدید سائنس 14ویں صدی میں پہنچی، یعنی 1700 میں 1600 سے عبور کر کے 1700 میں پہنچی، تو اس وقت انہوں نے ریسرچ چھوڑ دی اور انگریزوں نے جو انہوں نے اسپین کی یونیورسٹیوں سے جدید عربی میں جدید سائنس سیکھی تھی وہ ریسرچ کرتے گئے، وہ آگے نکل گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے۔ تو اسی سلسلے میں ہم یہ اب جو چیزیں ثابت کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیمات، جو آیات مبارکہ 1400 سال پہلے اتری تھیں، وہ آج انہی جدید سائنس نے جو جہاں تک پہنچائی ہے کہ ان کے خاص پوائنٹس وہ قرآن کریم کے معجزے بن کر ثابت ہو رہے ہیں کہ جو اشارے دیے گئے اور وہ 1400 سال تک تو سمجھنا ہے، اب جدید سائنس کے ذریعے سے ان کا سمجھ آنا وہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ اور وہ جو وحی اتری تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہی وحی اتری جو آپ کے دل پہ اتری، اور اس لیے آپ نے فرمایا مجھ کو قرآن دیا گیا، قرآن کی مثل دی گئی، وہ وہی حکمت اور دانائی ہے اور نفوس کا پاک کرنا ہے۔ وہ حکمت و دانائی، طب کی حکمت دانائی بھی ہے، روحانیت کی حکمت دانائی بھی ہے، اور نفوس کا پاک کرنا بھی ہے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی۔ تو اس حساب سے ہم کہتے ہیں کہ علم الادیان جو ہے وہ دین کی باتیں ہیں، اور علم الابدان جو ہے وہ بدن سے تعلق رکھنے والی مختلف طریقے ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جس میں کھانا پینا بھی شامل ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو، یعنی زیادہ کھانے پینے کے یا زیادتی کرنے والے کاموں کی طرف جانے سے جسم کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ بے شمار جب بیماریاں آتی ہیں وہ بندوں کے اپنی غلطیوں سے آتی ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھ کو شفا دیتا ہے، شفا کے طریقے اس نے اتارے ہوئے ہیں، ان کو دریافت کرنا ہے۔ اور کچھ حکیم اپنی حکمت سمجھ سے ان کو دریافت کر لیتے ہیں اور کچھ دریافت نہیں کرتے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات طب ہیں یا ہربل ٹریٹمنٹ ہیں، مختلف جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے ہیں، وہ حتمی ہیں، اور آج جدید سائنس ان کی حقانیت ثابت کر رہی ہے۔ اور آج کی جدید سائنس میڈیسن جو ہے وہ ہربل کی طرف آ رہی ہے، اس جڑی بوٹیوں کی طرف آ رہی ہے۔ اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بنی عباس کے دور میں ہارون الرشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھا، اس نے اس کے ایک درباری زعیم سے پوچھا یا ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ کتاب قرآن میں کوئی جدید طب کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو سناتے ہیں ایک آیت کہ جس میں ہے کلو وشربو ولا تسرفو۔ تو وہ عیسائی طبیب کہہ اٹھا کہ یقیناً یہ خدا کا کلام ہے، اس لیے کہ جو بات اس پہرے میں کہی گئی ہے وہ قدیم جدید طب اس سب سے زیادہ اوپر ہے، اور اس کے ذریعے سے جدید طب اور علاج کا وہ کیا جانا ممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، ان کی کلیکشن کی گئی، تو ان محدثین نے ان کے الگ نام دیے، کتاب الطب اس کا نام دیا، ابن قیم نے الطب النبوی کے نام سے باقاعدہ کتاب لکھی ہے۔ اور جدید سائنس کی طرف آئیں تو وہ جو خالد غزنوی ڈاکٹر صاحب ہیں، اس کی بے شمار کتابیں آ چکی ہیں طب نبوی پہ، اور اس نے طب نبوی اور جدید سائنس کے نام سے بے شمار جڑی بوٹیوں کو جمع کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے ان کو تھوڑا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا نبی پاک کا فرمان ہے کہ زیتون کے تیل کو کھایا بھی کرو اور جسم پہ لگایا بھی کرو، کہ اس کے اندر خدا نے شفا رکھی ہے، یہ طب سے تعلق رکھنے والی ہیں،
اسی طرح نبی پاک کے فرمان میں ہے کہ وہ کالا دانہ کلونجی کا وہ ایسی خدا نے چیز بنائی ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کا اس میں دوا اور شفا رکھی گئی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر اچھا لگے تو اس پہ کومنٹ کرتے ہوئے لائک بھی کر دیں۔